اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ہوں زید خان نیازی. پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو زید خان نیازی کا سلام. ناظرین کرام، پچھلے 6 دنوں سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہا کیونکہ کچھ اہم مصروفیات ہیں جن کی بنا پر میں یہ ولاگ نہیں بنا پا رہا. کریک ڈاؤن جاری ہے ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر. آپ کو بتاتا چلوں، میں والی N89 میں بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ یہ خان کا بھائی حلقہ اور یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ زبردست، اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ اور پورے پاکستان کی اوورال سب سے زیادہ لیڈ اسی حلقے سے ہوتی ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں، پچھلی بار 1,17,000 کی عمران خان صاحب نے لیڈ لی تھی نون لیگ کے عبید اللہ شادی خیل کے خلاف. اس کے بعد آگے چلتا ہوں میں کہ کریک ڈاؤن کیسے ہو رہے ہیں. 5 گاڑیاں آ جاتی ہیں بے گناہ، نہ تو کسی کو یہ کیا کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی کو فوٹو لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انہوں نے ظلم اور جبر کا نظام جس طریقے سے پاکستان کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، شروع کیا ہوا ہے، یہ اتنے خود ڈوب مریں گے اس کے اندر. یہ یاد رکھنا، یہ جو آج آپ کام کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. چادر اور چار دیواری کا یہ تقدس پامال کر رہے ہیں. اور بہت ہی میں کیا کہوں کہ آج اپنے اندر ہی رو رہا ہوں جس طریقے سے یہ انہوں نے قتل کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی دے رہے ہیں، ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. ریحان زیب باجوڑ میں N8 سے لڑ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ سے N8 باجوڑ سے، اس کو قتل کر دیا گیا. کوئی سیکورٹی نہیں ہے اس کو ملی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ نون لیگ والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن نون لیگ والوں کو اور ان کے پٹھوں ہیں ان کو یہ خود پولیس کیا کہتے ہیں کہ دے رہی ہوتی ہے سیکورٹی، اور PTI والوں پہ یہ ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ دہشت گرد ہیں. یہ ملک میں آپ نے جو قانون روا رکھا ہے آپ بہت برا کر رہے ہیں. پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کام روکنا پڑے گا، یہ ظلم روکنا پڑے گا. اس کے بعد آتا ہوں کہ سائفر کیس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی اور بانی PTI عمران احمد خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. سائفر کیس تھا کیا سر؟ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں گا. سائفر حقیقت تھی اور جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، یہ ڈرامہ رچایا گیا، کوئی سازش نہیں ہے، یہ بس کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے ہم پر الزام لگایا گیا. سائفر حقیقت تھی. خان صاحب سے جج ابو الاسناد نے سوال کیا کہ سائفر کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو دے دیا تھا، میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ سوال اس آدمی سے کر رہے ہیں جس کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، جو وزیر اعظم تھا، اس نے اپنی قوم کو خط و مراسلہ دکھایا جو امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ خان کی حکومت گرا دو ورنہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل حالات ہوں گے. اور آپ نے گورنمنٹ گرا دی، ان کی بات مان لی. خان کی غلطی یہ تھی کہ اس نے سائفر اپنی قوم کو دکھایا، اور اسی سائفر کے اندر پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حقیقت ہے. شہباز شریف صاحب اپنے آپ میں آپ غیرت پیدا کرو. آپ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ سائفر حقیقت ہوئی. سائفر آج حقیقت ہے، آپ چھوڑ دیں سیاست. آپ میں ٹکے کی عزت نہیں ہے، آپ باتیں کرنے لگ جاتے ہو. آپ ہمارے حکمران بنے کو آپ ہوتے کون ہو؟ 2 ٹکے کے آدمی نہیں ہو. آپ نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے. ایسے دعوے کرتے ہو، ایسے گھٹیا دعوے کرتے ہو جو آپ پورے نہیں کر سکتے. آپ دعوے کرتے کیوں؟ آپ سائفر کا پتہ چلا ہے کہ آپ حقیقت تھی. چھوڑو آپ سیاست. چیلنج کرتا ہوں، آپ جتنے دعوے کرتے ہو کبھی بھی وہ پورا نہیں کرتے. آپ نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا، آپ نے کپڑے بھیجے؟ 3 گنا زیادہ مہنگائی ہوئی. آپ نے کہا مہنگائی کو روکنے کے لیے میں اپنے پاکستانی قوم کے لیے کپڑے بھیجوں گا. میں کوئی کپڑے نہیں بھیجے. آپ نے ملک کو لوٹا. 17 ارب ڈالر پاکستان کی 2022 خان صاحب کی حکومت کے بعد خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اپنے خزانے میں، اور آپ نے وہ سب لوٹ لیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے پہ پہنچ گیا. کس کی وجہ سے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے. اور آپ سائفر حقیقت بن گئی ہے. پہلے جھوٹ تھا، اور اس آدمی نے جس نے یہ دکھایا ہے اس نے چیف جسٹس صاحب عمر اطاعت بندیال کے سامنے رکھ دیا کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی تحقیقات نہیں. کیوں بھائی؟ تحقیقات ہوتی تو یہ خود پھنستے تھے. اب تحقیقات ہی نہیں کی. خان صاحب سے پوچھا گیا، آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس نے کہا میری ذمہ داری نہیں ہے. اب میں کیا کروں سائفر کا؟ میرا کام تھا، میں نے چیف جسٹس کو دے دیا. اور جائی صاحب نے سنا دیا آپ کو 10 سال کے. اس نے پھر کہکا لگایا اور روشن چھوڑ کے چلے گئے، عدالت سے چلے گئے. یہ ہوتا ہے لیڈر جو لڑا ہے، اپنی قوم کی خاطر لڑا ہے. اور آپ ایک طرف ہے بھگوڑا نواز شریف جس کو ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے، جو پاکستان میں قومی اسمبلی کی 35 سیٹیں بھی نہیں جیت پا رہا. یہ آپ کو بتاتا چلوں. اس کے بعد اس کے دوسرے دن جو کل توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس کیا تھا؟ توشہ خانہ کیس ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک سے جب آپ جاتے ہیں، ہمارے حکمران وزٹ کرتے ہیں، انہیں تحفے دیے جاتے ہیں. ان تحفوں کے اندر
پاکستان کے حکمرانوں کو جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ جو جس کو دیا جاتا ہے تحفہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ 30% اپنا پیسہ دے کر وہ خرید سکتا ہے توشہ خانہ سے. عمران خان نے 50% دیا, خرید لیا. پھر وہ پیسہ کس پہ لگایا؟ کیا تھی؟ ایک گھڑی چوری, انہوں نے گھڑی چوری کا انہوں نے الزام لگایا. وہ ساری اس کی عمران خان صاحب نے سڑک بنوائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چوری کر گئی. مریم نواز جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا پاکستان کی حکومت کے اندر, اور اس نے کیا کیا؟ اس کو مرسیڈیز دیے گئے. 1 روپے میں انہوں نے مرسیڈیز نکالی ہے. سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے مرسیڈیز, انہوں نے 1 روپے میں نکالی ہے. خان صاحب نے 50% اس گاڑی کا پیسہ دیا ہے جو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق 30% ہے. اس کے اندر بشرا بی بی اور خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنائی گئی. اور یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ پاکستانی قوم باہر آئے گی, پاکستان کی عوام باہر آئے گی, پھر ایک طریقے سے ہم 9 مئی بنائیں گے. وہ تو ہو نہیں پایا. بشرا بی بی کیونکہ خود چلی گئی وہاں جا کر, اور ان کے منہ میں کیا ہے, خاک ہی آئی آخر کار, اور انہوں نے پھر بشرا بی بی کو بڑی گالا چپکا دیا. یہ ہے حالات. پاکستانی قوم صرف ایک اس میں انتظار میں بیٹھی ہے کہ 8 فروری بروز جمعرات ہم نے الیکشن کے اندر ووٹ سے ظلم کا بدلہ لینا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ظلم کا بدلہ کیا پاکستانی عوام لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. بجوڑ کے اندر جو قتل ہوا اس کا یہ افسوسناک واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری کا, اور سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سیکورٹی پر, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فری اینڈ فیئر, اور جو ملوث ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی ایک درخواست دی گئی ہے کہ اسے بھی بنی گالہ میں لے جایا جائے. دیکھتے ہیں کہ وہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں, اور وہ درخواست منظور ہوتی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد 8 فروری کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ ایک ٹاک شو میں بیٹھنے جا رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے. انشاءاللہ 4 تاریخ کو ٹاک شو ہوگا لائیو, ضرور دیکھیے گا, آگے شیئر بھی کریے گا. اور اس میں شاید میرے ساتھ کوئی کوشش کروں گا رہنما بھی ہوں جن سے ہم لے سکیں اپنی رائے کہ الیکشن کی کس طرح سے تیاریاں ہیں اور کیا کیا انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور کیا کیا تیاری رہتی ہے. اس کے حوالے سے پورا ڈیٹیل اس لائیو ٹاک شو میں ہوگی انشاءاللہ. سیاست کی دنیا کے پیج کو آپ فالو کریں, یوٹیوب چینل کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور آگے شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.